بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے مسلمانوں کے مختلف زمانوں کے بارے میں ایک پیشن گوئی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث پہلے گزر چکی تھی، البتہ اس میں ملوکیت کے بعد پھر خلافت کا ذکر نہیں تھا۔ یہاں ملوکیت کے بعد پھر خلافت کا ذکر ہے کہ ملوکیت کے خاتمے کے بعد پھر نبوت کے طریقے پر عدل و انصاف پہ مبنی خلافت قائم ہوگی۔ چنانچہ اس خلافت سے کیا مراد ہے پھر آخر میں اس کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ عن النعمان بن بشیر عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفعها اللہ تعالی ثم تكون خلافہ على منهاج النبوة ما شاء الله ان تكون ثم يرفع الله تعالی ثم تكون ملكا عازا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفع الله تعالى ثم يكون ملكا جبريا يكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفع الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت۔ قال حبيب فلما قام عمر بن عبد العزيز كتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه وقلت أرجو أن تكون أمير المؤمنين بعد الملك العاز والجبرية فسر به وأعجبه يعني عمر بن عبد العزيز رواه احمد والبيهقي في دلائل النبوة۔ یہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے رازدان کہلاتے تھے اور ان کو فتنوں سے متعلق جتنی احادیث تھی تو وہ یاد تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھار ان سے پوچھتے تھے کہ خاص فتنے کے بارے میں کوئی حدیث ہو ہمیں بتا دو، یہ بتا دیتے تھے۔ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبوت تمہارے اندر رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، مطلب میرا وجود جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا رہے گا، اور جب میں رہوں گا نبوت رہے گی۔ پھر جب مجھے اللہ اٹھا دے گا تو پھر نبوت بھی اٹھ جائے گی، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کو قائم کرے گا، پھر خلافت ہوگی، اور وہ خلافت کس طرح ہوگی؟ علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر، بالکل نبوت کے طریقے پر، میرے اسوے پر، عدل و انصاف پہ مبنی۔ جو خلیفہ ہوگا میرا نائب بن کے میری سنت، میرے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ حکومت کرے گا، عدل و انصاف پہ مبنی۔ یہ خلافت کب سے ہوگی؟ ما شاء اللہ ان تکون، جب تک اللہ چاہے گا ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلافت کو بھی اٹھا لے گا، اور اس کے بعد پھر ملوکیت ہوگی، ایسی ملوکیت جو کاٹ کھانے والی ہوگی۔ اب کاٹ کھانے کا کیا مطلب؟ لوگ ایک دوسرے کو، جو بادشاہ ہوں گے وہ ایک دوسرے کو اس طرح کاٹیں گے، کھائیں گے جیسے کتے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اور پھر جب یہ ملوکیت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر وہ ملوکیت قائم ہو جائے گی جو زبردستی اور جبر کی بنیاد پہ قائم ہوگی۔
زبردستی اور جبر کی بنیاد پر اپنی بادشاہ منوائے گی، وہ ملوکیت اپنی بادشاہت ملوکیت منوائے گی لوگوں سے، اور پھر لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوگی، ظلم و زیادتی ہوگی، لوگوں کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، لیکن الٹا ان پہ ظلم کیا جائے گا، زیادتی کی جائے گی۔ پھر یہ ملوکیت جب تک اللہ چاہے گا تو رہے گی، اس کے بعد پھر اللہ اس ملوکیت کو اٹھا دے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خلافت کو قائم کر دے گا، جو نبوت کے طریقے پہ قائم ہوگی، یعنی پورے عدل و انصاف پر مبنی۔ اس سے کون سی خلافت مراد ہے؟ تو شارح نے کہا ہے کہ اس سے مراد، اور ہے بھی حقیقت بھی ایسی ہے، اصل خلافت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی ہوگی، امام مہدی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن بعض علماء جیسے اس حدیث کے راوی حضرت حبیب ہیں، یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور مشہور تابعی ہیں، ان کے کاتب بھی تھے ان کے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے راوی ان سے روایتیں بھی کرتے ہیں، حدیثیں بھی نقل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ خاموش ہو گئے۔ لیکن جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور میں نے اس کی حکومت دیکھی، بڑے عدل و انصاف پہ مبنی، عدل و انصاف پہ مبنی، اس لیے تو ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا، کوئی جوان جوڑا شادی کے بغیر نہیں رہا تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ پرندوں کا حق ادا کیا جاتا تھا، پہاڑوں پر پرندوں کے لیے اونچی جگہوں پر دانے ڈالے جاتے، غلہ ڈالا جاتا تھا، ایسا دور تھا ان کا۔ ان کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک وفد ان کے پاس آیا، ایک نوجوان جب بات کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ بڑوں کو بولنے دو، تو اس میں نوجوان سمجھدار تھا، اس نے کہا اگر گفتگو کا دار و مدار بڑوں پر ہی ہے اور ان کی موجودگی میں جوان بات نہیں کر سکتا، تو پھر آپ سے بھی تو بہت سارے بڑے ہیں، آپ سے بھی تو بہت سارے بڑے ہیں، پھر آپ خلیفہ کیوں بنے؟ وہاں تفسیر میں نے غالباً کسی تفسیر میں دیکھا تھا، دروس القرآن میں، وہاں تو اس کا نقطہ نہیں ذکر کیا تھا، لیکن نقطہ یہ نہ اس میں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو آگے کرتا ہے کہ جس میں کوئی صلاحیت ہو، استعداد ہو، آپ میں صلاحیت تھی، استعداد تھی، تو اللہ نے آپ کو آگے کیا۔ اب میں بڑوں کے ساتھ آیا ہوں، لیکن ظاہر ہے اللہ نے مجھے جو استعداد دی ہے وہ بولنے کی، وہ بڑوں میں نہیں ہے، ہوتی تو وہ بھی بول لیتے۔ تو بہرحال پھر وہ کہنے لگا نوجوان کہ میں آپ کے پاس کوئی فریاد لے کے نہیں آیا، اس لیے کہ آپ نے جب عدل قائم کیا تو امن خود قائم ہوا، اس لیے کسی کی شکایت فریاد لے کے میں نہیں آیا، اس کی بھی ضرورت نہیں، اور میں آپ سے کوئی چیز مانگنے نہیں آیا، اس لیے کہ آپ نے ہر آدمی کا حق اس کے دروازے تک پہنچا دیا ہے۔ تو نہ کوئی محتاج رہا ہے آپ کی حکومت میں، نہ کوئی مظلوم رہا ہے آپ کی حکومت میں۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں حکومت کی، کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، خواہ وہ تعلیمی حق ہو، علاج معالجے کا حق ہو، رہائشی حق ہو، کھانے پینے کا حق ہو، وہ حق دروازے تک پہنچ جائے، اور وہ حق آپ نے سب کو پہنچا دیا ہے، اس کے لینے کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس فریادی بن کے نہیں آئے گا، اور ایسے آپ نے عدل ایسا قائم کیا کہ کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ پھر کیوں آئے ہو بھائی؟ تو کہا اس جوان نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کامل الایمان بندے انبیاء کے بارے میں جہاں اور صفات بتائی، یہ صفت خاص طور پر بتائی کہ انہ کان عبدا شکورا، میرا فلانا نبی وہ میرا شکر گزار بندہ تھا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے احسان پہ، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو یہ وہ آدمی تھے۔ تو یہ حبیب کہتے ہیں کہ جب ان کی حکومت قائم ہو گئی
اور پھر بالکل عادل و انصاف پہ مبنی تھی. میں نے اس حدیث کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ حدیث لکھ کر ان کے پاس بھیج دی، اور میں نے اپنے احساس کا بھی ان کو جو ہے وہ کیا کیا، اس کا ذکر کیا کہ میرا احساس اس بارے میں اور میرا گمان اس بارے میں یہ ہے کہ وہ خلافت جو ظلم پہ مبنی بادشاہت کے بعد قائم ہوگی، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے مصداق تم ہو، آپ اس کے مصداق ہیں. تو اس پہ وہ بڑے خوش ہوئے اور اس نے اس بات کو بڑا پسند کیا، اس آرزو کی وجہ سے کہ شاید واقعی میری حکومت اس کی کیا ہو، مصداق ہو، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر عطا کر دے. اللہ ہمیں بھی ایسا عادل انصاف والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا نیک بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین پہ ایسا مکمل عامل بنا دے کہ فیصلے کے وقت بھی، اگر کہیں فیصلہ اس کے وقت بھی، لین دین کے وقت بھی کہیں حکمران بن جائے کہ فیصلے کے وقت، حکمرانی کے وقت عدل قائم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل. کبھی رشتہ حائل آ جاتا ہے، کبھی تعلق اور دوستی، کبھی کسی کا احسان، اور آدمی عدل پہ قائم نہیں رہ سکتا. حکمران بن کے آدمی عدل قائم کرے یا جج بن کے، یہ کامل الایمان ہونے کی نشانی ہے. اللہ ہمیشہ کامل الایمان بندہ بنا دے.